کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ اچھا جی، کاروبار یعنی یہ دنیا کا انتظام انصرام، اس کی حقیقت جو ہے نا، اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بادشاہ ہو۔ یہ ہمیں وہ طریقہ آتا ہے کہ ہم کچھ خاندانوں کو کس طریقے سے لوگوں کے اوپر مسلط کر کے اپنا الو سیدھا کر سکتے ہیں۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، یہ غلام احمد پرویز نہیں ہے، یہ خسرو پرویز ہے، وہ جو یعنی ملوکیت کی علامت پرویز، اور اس پرویز کے اندر آپ چنگیز بھی لے آئیں، اور اس پرویز کے اندر آپ ملوکیت نمرود فرعون ہر طرح کی وہ اس کو لے کے آئیں۔ اور مجلس ملت پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینٹ، یہ مجلس ملت ہے۔ قومی اسمبلی، ملت قوم، اور اسمبلی مجلس، وہ اکٹھے ہونے کی وہ جو بھی جگہ ہے۔ تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، یعنی یہ جو مجلس ملت ہوتی ہے یہ جمہوریت کی علمبردار یا اس کی نشانی ہے نا، اور پرویز کا دربار ملوکیت کی علامت ہے۔ تو خواہ یہ ملوکیت والا پرویز کا دربار ہو یا جمہوریت والی پارلیمنٹ ہو، یہ مجلس ملت میرا خیال ہے ایک کسی جماعت کے جو سیاسی تصور ہے، یہ جو دینی جماعتیں ہماری خلافت کے لیے کوشاں ہیں، ان میں سے کسی کا بھی پارلیمنٹ کے لیے انہوں نے یہی، یعنی جمہوریت ویسے تو ان کے یہاں کفر ہے، لیکن جو بھی انہوں نے اپنا مجلس شورا کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ مجلس ملت کا ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ ہو۔ اچھا، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی، ایک زمانے میں ہمارے ہاں ایک بات چلی، یہاں پنڈی کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بات اٹھائی کہ یہ جو تنظیم اسلامی کی مجلسیں ہوتی ہیں نا، یہ جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں میٹنگز کے اندر جس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو وہ زیادہ تر ایسا لگتا ہے یہ بزنس میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی دینی ماحول ہوتا ہی نہیں۔ ظاہر ہے بھائی وہ فلانے اسرے کی میٹنگ میں کیا ہوا اور فلاں، وہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو اس پہ بڑا غور و غوص ہوا کہ بھائی اس کا کیا علاج کیا جائے، تو آخر جو فیصلہ ہوا یہ تھا کہ آج کے بعد اس کا نام جو ہے نا میٹنگ نہیں رکھا جائے گا، اس کا نام اجلاس رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کو پارلیمنٹ سے تو بڑی چیڑ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پارلیمنٹ کفر ہے، اس کا نام مجلس ملت رکھا جائے گا۔ تو یہ مجلس ملت ہے۔ تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ سمجھ آئی؟ یعنی شیطان کے اعتبار سے کیا شے سلطانی ہے، کیا شے ملوکیت ہے، کیا شے اس کے نظام کے مطابق ہے، دوسرے کی کھیتی کو ہڑپ کرنے والا جو نظام ہے نا وہ ہمارا نظام ہے۔ بس کہانی ختم، ایک لفظ سے سمجھو، اس کا نام خلافت رکھو، اس کا نام جمہوریت رکھو، اس کا نام پرویزیت رکھو، جو نام اسے مرضی دو، جس کی روح یہ ہے کہ دوسرے کی کمائی تم نے کھانی ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ یہ جہاں پہ ہے نا کہ دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ کرنا، وہ سود کے ذریعے سے ہو، ڈاکے کے ذریعے سے ہو، چوری کے ذریعے سے ہو، کسی ہتھ کنڈے کے ذریعے سے ہو، کسی فائن ٹیکٹس کے ذریعے سے ہو، یہ ہمارا نظام ہے۔ تو پہلے یہ کام کون کرتا تھا؟ غیر کی کھیتی پہ نظر کس کی ہوتی تھی؟ بادشاہوں کی، وڈیروں کی۔ ظاہر ہے وہ وڈیرے جاگیردار بادشاہوں کے پالے ہوئے ہی ہوتے تھے نا، کہ وہ انہیں فوجیں سپلائی کرتے تھے، تو غیر کی کھیتی پہ ان کی نظر ہوتی تھی۔ اور اب اس کھیتی پر یا محنت پر، اب یہ کھیتی کو محنت کے معنی مزدور کی محنت، اس کے اوپر کس کی نظر ہے؟ سرمایہ دار کی نظر ہے۔ تو اپنا ہی نظام ہے، پرواہ کی بات۔ اب یہ اس نے شہریاری کی بنیاد بتا دی آپ کو کہ فرق کہاں پہ پڑے گا، اسلامی نظام میں اور شیطانی نظام میں فرق یہاں پہ پڑے گا کہ جب کسی کی نظر دوسرے کی محنت یا کھیتی کے اوپر ہوگی، یہ ہمارا نظام ہے۔ اور جہاں عدل و انصاف ہو جائے، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو، یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ ہمارے لیے فساد ہے۔ اچھا، اب اس سے وہ بات سمجھ لینا جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ جہاں پہ تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو جائے، ایک طرف دولت کا ارتکاز اور دوسری طرف فقر و فاقہ ہو جائے، تو یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اب دیکھیے جیسے لمبی پلاننگ نہیں کی، بہت جسے کہتے ہیں تفصیلات میں نہیں گیا، انہوں نے کہا ایک اصولی فیصلہ کر لیتے ہیں، باقی کام خود بخود ٹھیک ہوگا۔ وہ جیسے شیرہ لگایا تھا نا اس نے،
وہ کسی نے شیطان کو کہا نا بندہ قتل ہو گیا, اس نے شیطان سے کہا کہ تم نے قتل کروا دیا مردود آدمی تم نے, اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں قتل کیا, میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا. ہوا یہ تھا کہ ایک دیوار پہ اس نے ذرا, جہاں حلوائی بیٹھا ہوا تھا, حلوائی کی جو وہ پرات تھی اسی سے اس نے تھوڑا سا شیرہ انگلی سے اٹھایا, دیوار سے لگا دیا, اس پہ مکھی آ گئی. اب مکھی آ کے شیرہ چوس رہی تھی تو اوپر سے چھپکلی آ گئی, اور اس حلوائی کی بلی پاس بیٹھی ہوئی تھی. اسی دوران ایک گاہک آ گیا جس کے پاس کتا تھا, جو جس کے ساتھ کتا بھی آ گیا. تو اب وہ مکھی پر نظر تھی چھپکلی کی, چھپکلی پر نظر تھی بلی کی, اور بلی جب کتے نے دیکھی تو کتا اس کی اپنی ہرس جو ہے وہ جاگ اٹھی, اور بیک وقت ایسا ہوا کہ چھپکلی نے جمپ کیا پکڑنے کے لیے مکھی کو, ٹھیک اسی وقت بلی نے چھلانگ لگائی چھپکلی کے اوپر اور کتے نے چھلانگ لگائی بلی کے اوپر. کتا اور بلی دونوں کڑائی میں, وہ سارا اس کا ساری محنت ضائع ہو گئی حلوائی کی. حلوائی اور کتے والا دونوں لڑے, ایک قتل ہو گیا. تو شیطان نے کہا میں نے کسی کو قتل نہیں, میں نے تو صرف شیرہ لگایا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو کچھ میں نے کیا اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. اب اس کی آپ مجھے سزائے موت دیتے ہو یا جو بھی کرتے ہو, میرا جرم تو صرف شیرہ لگانے کا جرم ہے. تو اسی طرح شیطان نے اس نظام کے بگاڑ کے اندر صرف شیرہ یہ لگایا کہ تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ بنا دو, باقی کام خود بخود ہوگا, پھر کتا بلی والا کھیل خود ہوگا, اور یہ پھر کشمکش اور کشاکش اور فساد اور آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے اور جو بھی مصیبتیں آئیں گی وہ خود آئیں گی. تو ہم نے جب یہ پہلے یہ نظام لے کے آئے تھے بادشاہی نظام کے طور پر, جب خطرہ ہوا کہ اس کا لبادہ اترنے لگا ہے تو ہم یہ جمہوریت کو وہ لبادہ پہنا کے لے آئے, اس لیے کہ لوگوں کے اندر اس کا جو ہے وہ شوق پیدا ہو گیا تھا, تو دھوکہ دیا گیا. دنیا میں حقیقی جمہوریت کہیں نہیں آ سکی. جو دل میں جو جس طرح کی لوگوں کی خواہش تھی وہ والی والٹر اور روسو والی جمہوریت دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت کے لیے نہیں آ سکی, نیور. تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو, ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو اب اس معنی میں اس جمہوریت کو آپ کیا کہیں گے؟ آمریت کہیں گے. اس معنی میں آپ اسے کہیں گے سرمایہ داروں کی آمریت. دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کو, تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. یہ دھوکہ, یہ فریب ہے, یہ دجل ہے جو لوگوں نے کھایا ہے. بلکہ اگر آپ اسے ایک اور طریقے سے دیکھیں نا, کہ اور یہ حقیقت ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد, اور خاص طور پہ یہ جو بعد کے دور میں خلافتیں رہی ہیں مسلمانوں کی خلافتیں, اموی خلافت ہو, عباسی ہو, خاص طور پہ پھر جو عثمانی خلافت رہی ہے, اس میں جو ظلم و ستم ہوئے ہیں, جو پھر اس میں ایک طرح کی وہ امپریلزم والی سوچ آئی ہے, استعمارانہ سوچ, تو اس نے کس شے کو بدنام کیا؟ خلافت کو بدنام کیا. بدنام خلافت ہوئی ہے کہ خلافت ایسی ہوتی ہے. عمر والی خلافت تو لوگوں کو یاد نہیں رہی نا, لوگوں تو عثمانیوں کی خلافت یاد ہے. اور رنگیلے, کیا رنگیلا تھا وہ جو ننگا آتا تھا دربار میں, اور اس کے پروٹوکول میں سارے درباریوں کو بھی ننگا ہونا ہوتا تھا. اور یہ کہیں میں افغانستان, پتہ نہیں کوئی ویرانستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, دہلی میں, اور خلافت کے بینر تلے ہم نے ایسی خلافت بھی دنیا میں بتائی ہے بھائی. یہ خلافت ہے. تو اب رنگیلا شاہ بدنام کس شے کو کر رہے ہیں؟ خلافت کو بدنام کر رہے ہیں. تو یہ بش ہو یا اور اس طرح کے لوگ ہوں, انہوں نے بدنام کس کو کیا؟ جمہوریت کو. الٹا بدنام کر دیا اس کو. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. وہ ساری بات جو ہے اس نے آ کے اس ایک سوال کے جواب میں, وہ جو اس نے کہا نا فتنہ, جمہوریت کا فتنہ آ رہا ہے, اس نے کہا کوئی پرابلم نہیں, یہ اپنا ہی جو ہے ہم نے اس کو ٹیم کر لیا. اب ظاہر ہے ابھی وہ جمہوریت ہمارے قابو میں آ چکی ہے, ہم نے اسے بے قابو نہیں ہونے دیا. اب ذرا آپ سوچئے, بس سوچنے کی بات جو اہم تر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان نے بساط بچھائی ہے وہ کتنی دور جا کے پری ایمپٹیو میئرز لیتا ہے کہ اگر کہیں سے اس کے اعتبار سے کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے, اس فتنے کو وہ کیسے ٹالتا ہے. سامنے سے نہیں آتا کہ اس کو پیچھے دھکیل دو, اس کا رستہ روک دو, یہ نہیں کرتا. وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور اندر سے واردات ڈال کر وہ اس کو اپنے مطلب کا بنا لیتا ہے.
اچھا یہ بات اگر اس طرح کنسپچولی سمجھنا مشکل ہو تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے نہیں مانا، لیکن وہ حواریوں کو ایمان لانے سے روک تو نہیں سکے. اور حواریوں نے جو دعوت پھیلائی آج ساری دنیا میں کہاں پہنچ چکی ہے عیسائیت، تو روک تو نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سینٹ پال کو عیسائی بنا کر عیسائیوں میں شامل کیا، اور اس نے پھر فائن ٹیوننگ شروع کی ہے عیسائیت کی، اور اسے کچھ سے کچھ بنا دیا. اس کا اصل جو ہے نا وہ ڈنک جو ان کے مفاد پر پڑتا تھا اس کو ہٹا دیا، اور خود اس کو یعنی ایک بہت بڑا شرک کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا ہے. یہ کام ساتھ شامل ہو کے کیا گیا ہے. تو آپ کے وہ مخالفین جو باہر بیٹھے ہیں وہ اتنے آپ کے لیے خطرناک نہیں ہوتے جتنے کہ وہ مارے آستین ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہو کے پھر آہستہ آہستہ انحراف کرتے ہیں، رستے سے ہٹاتے ہیں، دائیں بائیں موڑ دیں، ٹوسٹ کر دیتے ہیں، فائن ٹیوننگ کر دیتے ہیں. اور بس ایک ایک لفظ نکالنا ہوتا ہے، کوئی زیادہ اس میں مشقت نہیں کرنی ہوتی، اور شے کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. پہلے ہوتا ہے وی آر ایکولس، اور پھر بس اس میں اتنی تبدیلی ہوتی ہے سم آر مور ایکول. زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی، بس اتنی ساری تبدیلی ہوتی ہے.